ایسا نہیں ہے کہ ذکر کی مجالس صرف اہل سنت و جماعت میں ہوتی ہے، بلکہ ہر جگہ ہوتی ہے. سیریا جائیں آپ، یمن جائیں، عراق میں جائیں، وہاں پر حلقات ذکر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. تو جہاں ذکر ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسجد میں آ کر ذکر کیا، گھر میں بیٹھیں، اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، کچھ وقت ذکر کے لیے مخصوص کریں، تاکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہو. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا دل جو بے چین ہے وہ قرار پائے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے مصداق اللہ نے فرمایا. دوسرا، اللہ آپ کو یاد فرمائے گا، اور جب اللہ آپ کو یاد کرے گا آپ کا ہر کام بن جائے گا. تو اللہ نے زمین پر فرشتوں کا ایک جال بچھایا ہے، جانتے ہیں نا آپ؟ فرشتے تو آپ کو نظر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز نظر نہیں آئی آپ اس کو ڈینائی کر دیں گے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ اس ایمان کا بنیاد ہے، بیس ہے. فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. میں نہیں مانتا بیکاز آئی کین ناٹ سی دیم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے. جیسے آج حضور آپ کو ہم کو نظر نہیں آتے، مطلب یہ نہیں کہ حضور ہے نہیں، حضور ہیں، حضور تشریف فرما ہیں. اسی لیے تو آپ ہیں، اسی لیے تو مذہب اسلام زندہ ہے کہ نہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جان لو اللہ کے رسول تم میں ہیں. وَاعْلَمُوا، اللہ فرما رہا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ نظر نہیں آتے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آپ کو نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈینائی کر دیں گے. ٹھیک اسی طرح فرشتوں کا ایک نیٹ ورک ہے. ان کا کام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ زمین پر اترتے ہیں اور جہاں جہاں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے بیٹھتے ہیں وہاں اتر جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ میں جیسے دیکھتا ہوں تم ویسے نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں حدیث کے جملوں پر غور کریں. There is no comparison. حضور نے فرمایا میں جیسے دیکھتا ہوں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے وہاں پر قطاریں بناتے ہیں، یعنی تمہارے سر پر ایک لائن فرشتوں کی بنتی ہے، پھر ان کے اوپر ایک اور لائن فرشتوں کی بنتی ہے. ذکر آپ کریں اللہ 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 لا الہ الا اللہ. حضور فرمائیں یہ پرت در پرت عرش اعظم تک قطاریں پہنچ جاتی ہیں. اللہ اکبر. چند بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ پرت در پرت اوپر تک پہنچ جاتی ہے. ایک دوستو فرشتے اترتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں آپ اللہ کا ذکر، یہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کا ٹھکانہ ہے. اور جب جاتے ہیں تو اللہ حالانکہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، لیکن پوچھتا ہے کہ اے میرے ملائکہ کہاں سے آ رہے ہو. حدیث شریف ہے. فرشتے کہنے لگتے ہیں مولا ہم زمین پر گئے تھے اور ایک ایسی محفل میں گئے تھے پروردگار جہاں تیرے بندے بیٹھ کر تجھ کو یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کیا وہ مجھے یاد کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا مجھے یاد کر رہے تھے. تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو کہ جو میرے ذکر میں بیٹھے تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے، جتنے بیٹھے تھے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا اجازت ہو؟ اللہ کہتا ہے ہاں ان میں سب تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے. یہاں دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات آ رہی، ان میں سب تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے بلکہ کچھ ایسے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو تیرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ ایسے تھے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان سے بھی کہہ دو کہ میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی. کیوں مولا ان کی کیوں؟ وہ تو ذکر نہیں کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے وہ اگرچہ کہ میرا ذکر نہ کر رہے تھے لیکن میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ تو بیٹھے تھے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اسی لیے اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تم اچھے نہیں ہو نا اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم سچے نہیں ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم نیک نہیں ہو نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کی سنگت کا، ان کی صحبت کا، ان کی کمپنی کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہیں بھی معاف فرما دے گا. تو یہ ہے ذکر خداوند قدوس کی برکتیں. دوستو یاد رکھنا جو بندے کو حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے